الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور پربنی شہر کے معزز ناظرین اور سامعین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا یہ جلسہ، ہمارا یہ شمع بچوں نے یہاں اسٹیج پر آ کر، منچ پر آ کر بہت اچھا پروگرام اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچے اور بچیوں کو دین کا داعی اور اسلام کا خادم بنائیں، اور ہمارے ان کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین اور کریم طبقہ وہ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بہترین طبقہ ہے، امت کا سب سے کریم طبقہ ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفینا من عبادنا، یہ وہی لوگ ہیں ہمارے بندوں میں سے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب اور صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصطفیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چننا نہیں، چن چن کر چننا۔ بہت آسانی کے ساتھ اس کو آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھیل میں مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں، اس میں سے چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے، 6 ٹیم کھیل رہی ہے، پھر سیمی فائنل، پھر کوارٹر فائنل، اور پھر فائنل جو وجیتا ہوگا، فائنل میں جس کی جیت ہوگی وہ ہے مصطفیٰ، یعنی اس کا چن چن کر انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن ایمان والوں کو اپنی کتاب مقدس کے لیے چنا ہے وہ چن چن کر چنے گئے ہیں، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ امت کا بہترین طبقہ ہے۔ آج دنیا والوں سے اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ سب سے کریم اور سب سے اونچا طبقہ، سب سے اونچی پوسٹ کون سی ہے، تو لوگ ڈیفرنٹ جواب دیں گے، آپ کو مختلف جواب مل سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا ڈاکٹر، انجینئر، پی ایم، سی ایم، جس کو جو بولنا ہے، جس کی جیسی سوچ ہوگی آپ کو ویسا جواب ملے گا، لیکن صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب اس کا عنایت فرمایا کہ بہترین طبقہ اور سب سے اونچی پوسٹ ان لوگوں کی ہے، سب سے اونچی ڈگری ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ لہذا اگر ہم اللہ کی کتاب کی خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی عالم صاحب، حافظ صاحب کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں ناظرہ پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، تحفیظ پڑھا رہے ہیں، کبھی بھی ہم احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور احساس مرعوبیت کا شکار بھی نہ ہو۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، نہ ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، نہ احساس مرعوبیت کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ دونوں کو سمجھیے۔ احساس کمتری کا کیا مطلب ہے کہ اگر مکتب میں پڑھانے والے، ناظرہ پڑھانے والے، نورانی پڑھانے والے حافظ صاحب، عالم صاحب کو اگر کوئی شیخ الحدیث صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کا کیا مشغلہ ہے، تو اب پوچھنے والے چونکہ شیخ الحدیث صاحب ہیں تو
کس منہ سے میں جواب دوں کہ میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، نورانی پڑھاتا ہوں، حضرت تو بخاری پڑھا رہے، حضرت تو محتمی میں ہے؟ تو ہمارے بعض معلمین یہ جواب دیتے ہیں کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے، ایسا جواب دیتے ہیں۔ یہ عاجز کہے گا کہ تعبیر کا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس تعبیر میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تذلیل اور انسلٹ، اس کی توہین ہے۔ کیا جلالین کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب قرآن مجید سے بڑھ گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم خدام کو چاہیے کہ ہم شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہیں گے کہ بندہ خادم قرآن مجید، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرے لیے قرہ امتیاز ہے۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی بشارت سنائی ہے، تو پھر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ شان کے ساتھ بولیے کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے۔ اس مقام اور اس مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور احساس مرعوبیت کہ بھائی فلاں بہت مالدار ہے، فلاں مرسڈیز میں گھوم رہا ہے، فلاں بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہا ہے، وہ جس میں گھومنا چاہے گھوم لے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ ان کا گاڑیوں میں گھومنا ہماری نگاہوں کو خیرہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو کتاب مقدس کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، حاملین کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب کی جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے۔ وہ نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، لیکن شرط یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کتاب کے ساتھ سوتیلا سلوک مت کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام مت کرو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اللہ کی کتاب کی بعض باتیں تو مانتے ہو کہ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد بھر کر سب لوگ آ گئے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، فجر میں کہاں گئے؟ بہن کی میراث تم نے کیوں نہیں دی؟ پردے کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ اپنے چہرے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیوں نہیں سجایا؟ شادی کو سادی کیوں نہیں بنایا؟ شادیوں میں فضول خرچیاں کیوں کی؟ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مسلمان اگر سوتیلا سلوک کرے گا، دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حق ہیں، بہت دھیان سے سنیے اور سوچئے کہ ہم اس حق کو کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنے کی کوشش اور محنت کرنا، تفسیر اور درس قرآن مجید کی مجلس میں شرکت کرنا، اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور نمبر 5 اس قرآنی پیغام کو امت اور انسانیت تک پہنچانا۔ ہر مسلمان پر یہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ یہ سالانہ جلسہ ہے، بچوں کے استاذوں کے ساتھ بچوں کے ماں باپ کے کانوں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے، تو بہت زیادہ ماں باپ کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان پر نماز فرض ہے، اے ایمان والو تم پر یہ بھی فرض ہے کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ تربیت کا اہتمام کر کے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے۔ تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت 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 بولتے ہیں، لیکن تربیت ہے کیا؟ یہ استاذ کی بھی ذمہ داری ہے اور اس سے زیادہ بچوں کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مکتب کا جلسہ ہے، جیسا کہ جمعہ کی مجلس میں بھی ہم نے عرض کیا
کہ مکتب کا ایک مضبوط نظام بنانے کی ضرورت ہے، سلیبس بہت زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، جس میں قرآن مجید کا صحیح ناظرہ ہو، محفوظات، دعائیں، یاد کرنے کے کلمات، یہ سب چیزیں ہوں، سیرت کا پیغام ہو، اور سب سے زیادہ بنیادی چیز عقائد۔ اور ہم نے صبح میں جمعہ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا، اساتذہ کرام مکاتب کے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ وہی جملہ عرض کروں گا کہ یہ نازک دور صرف عقائد پڑھا دینے کا نہیں ہے، اس دور میں ہماری نوجوان نسلوں اور ان معصوم بچوں کو عقائد پلانے کی ضرورت ہے، پلانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ بولیں گے پڑھنا اور پلانے میں فرق کیا ہے؟ کہ کس کو بولیں گے پلانا؟ کوئی گلاس میں پانی ڈال کے اور اس کے اندر کوئی شربت ڈال دیں؟ کیا مطلب ہے پلانے کا؟ دیکھو ایک ایگزامپل میں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی تربیت ماں باپ اس طرح کرتے ہیں کہ 2-3 سال سے چھوٹے بچے کو ایک سوال کر رہے ہیں، بیٹا اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ ممی پپا کر رہا ہے۔ اب بچہ تو چھوٹا ہے، اس کی تربیت کے لیے سوال ہے، اب اس کا جواب بھی اس کو دے رہے ہیں، بیٹا اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو ممی پپا کا کہنا مانتا ہے۔ اب 2 سال سے ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب، نہ بچہ دے رہا، امی ابا ہی دے رہے۔ یہ بار بار سوال جواب کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اس کو بولتے ہیں پلانا، یہ اس کو پلا رہے ہیں۔ پڑھنا تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھا دیا، سرسری گزار دیا۔ یہ نازک دور ہے، اس بات توحید، اس بات رسالت، اس بات معاد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا وجود، اللہ کا ایک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا عقیدہ، یہ مضبوط عقائد ہمیں اپنی نسلوں کو پلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا تربیت کے تعلق سے کہ تربیت کیا چیز ہے۔ تربیت کسی جادوئی چھڑی کا نام نہیں ہے کہ یوں گھما دیں گے تو ہو جائے گی، دوائی میں گھول کر پلا دیں گے تو ہو جائے گی، کوئی باپو بابا کا تعویذ پہنا دیں گے تو تربیت ہو جائے گی، نہیں۔ تربیت ایک 24 گھنٹے کے عمل کا نام ہے۔ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کا ایک بہت بڑا حق مار رہے ہیں، بہت دھیان سے بات سنی۔ آج کے ماں باپ اپنی اولادوں کا ایک بہت بڑا حق مار رہے ہیں، وہ کیا ہے سنی۔ ہم نے اپنے بچوں کا اسکول، مدرسہ، ٹیوشن تینوں جگہ بھیج دیا، تینوں جگہ کی فیس ماں باپ نے دے دی۔ اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کا حق ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایک چوتھا بہت اہم کام جو آج کل کے ماں باپ مس کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، وہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ اپنی اولادوں کو وقت دو۔ آج کی اولادیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں۔ کیوں؟ ماں الگ فون لے کے گیم کھیل رہی ہے، ابا الگ فون لے کے بزنس پہ لگا ہوا ہے، گھر میں ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، دونوں فون پر لگے ہوئے ہیں، اور بچے یتیم کی طرح بیٹھے ہوئے۔ وہ بھی کب تک یتیم بنیں گے؟ وہ بھی امی ابا کا جس سے دوستانہ ہے موبائل، وہ بھی ان سے دوستی کر لیں گے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقت دیا جائے۔ دیکھو، وقت دینا اور وقت لینا یہ دونوں میں فرق ہے، دھیان سے سنیے بات۔ ہمیں وقت دینا ہے، لینا نہیں۔ آپ یہ بولیں گے میں دیتا ہوں، ایک بڑی تعداد وقت لیتی ہے، دیتی نہیں ہے، دونوں کا فرق سمجھیے۔ میں آپ سے یوں کہوں، جناب یہ جلسے کے بعد آپ ذرا 10 منٹ مجھے ملیے گا، آپ سے ضروری کام ہے، آپ کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینی ہے۔ اب یہ صاحب مجھے ملے، ان سے میں نے بات کی کہ آپ کے کاروبار کی کیا باریکیاں ہیں، کامیابی کیسے ملتی ہے، آپ کیسے اوپر آئے۔ ہماری ان سے 10-15 منٹ بات ہوئی، تو
اب آپ تیری ممی کے پیسے کا کیا ہوا؟ اچھا تو نے نماز پڑھا، چل نکل اب جلدی میری نگاہ سے نکل جا، دفع ہو جا. یہ وقت دے رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں. تو یہ وقت دے رہے ہیں کہ وقت لے رہے ہیں، اس کا وقت لے رہے ہیں. میری چاہت میں میرے جی میں جو آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہوں اور اس کو دفع کر رہے ہیں. ایسا نہیں، کوالٹی ٹائم دیجیے. آدھا گھنٹہ آج کی اس مجلس کا سب سے اہم سبق، پربھنی والوں کی خدمت میں سب سے اہم پیغام، اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر بولتا ہوں، اپنی اولادوں پر رحم کرو اور آدھا گھنٹہ روزانہ اپنی اولادوں کو کم سے کم دو. وہ دینے میں کیا کرنا ہے؟ اس آدھے گھنٹے میں کیا کرنا ہے؟ ہمارے بچے کو اسکول میں کیا پڑھایا گیا وہ چیک کرو. کہیں ایسا کچھ تو نہیں پڑھایا جا رہا ہے جو ہماری نسلوں کا ایمان لوٹنے کی ناپاک کوشش ہے. اس کو چیک کرو. مدرسے میں ہمارا بچہ 2 سال سے جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. دیکھو آج 2 محنت بڑی زبردست چل رہی ہے، باطل کی 2 بڑی زبردست محنت چل رہی ہے. توجہ چاہوں گا، نیو جنریشن کو 2 باتیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سے ایمان لوٹنا ہے اور دوسرے سے عمل لوٹنا ہے. ایمان اور عمل لوٹنے کی 2 مہم چلائی جا رہی ہے. نمبر 1 کہ جو نظر آوے وہ ماننے کا، جو نظر نہیں آوے وہ نہیں ماننے کا. اللہ کو مت مانو، اتنا کھل کر تو نہیں بول پائے گا باطل. تو کیا بول رہا ہے؟ جو نظر آئے وہ ماننے کا، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں ماننے کا. کیا ہوگا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جو یہ بولے گا ہم اس کو کہیں گے کہ تو تیرے ابا کا بیٹا ہے، دیکھا ہوا تیرے پاس کیا پروف ہے بتا. جو ہم کو یہ بولے گا کہ جو نظر آئے وہی ماننے کا ورنہ نہیں ماننے کا، تو ہم اس کو بولیں گے تو تیرے ابا کا بیٹا ہے، اس کا دیکھا ہوا پروف کیا ہے؟ نہیں ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جو ثابت ہے وہ نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ایمان بالغیب جو ہمارا عقیدہ ہے، بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ نظر نہیں آئے گا پھر بھی ہم اللہ کو مانیں گے. جو نظر آئے وہ ماننے کا ورنہ نہیں. تو ایمان گیا. دوسرا جو عقل میں آئے وہ ماننے کا ورنہ نہیں ماننا. اس سے عمل گیا. بہت سارے اعمال انسانی عقل میں نہیں آئے ہیں اس لیے کہ عقل چھوٹی سی ہے اور شریعت لامحدود ہے. وحی اور شریعت اور عقل کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کو اگر ٹکراؤ گے تو ٹکرانے والا ڈوب جائے گا. میں اس کو قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو ایک ہدایت دی، یا بنی ارکم معنا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک ہدایت دی، ایک حکم دیا کہ بیٹا ہماری کشتی میں آ جا، سیلاب اور طوفان آنے والا ہے، ہماری کشتی میں سوار ہو جا ورنہ ڈوب جائے. آ جا کشتی میں. یا بنی ارکم معنا یہ وحی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے. نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا. اب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے شریعت اور دین کو، وحی کو عقل کے ساتھ ٹکرایا اور عقل سے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. وحی کا ٹکراؤ عقل کے ساتھ ہوا، انجام کیا ہوا؟ فکان من المغرقین. وہ ڈوب گئے. وحی عقل کے ساتھ، دین اسلام عقل کے ساتھ جو ٹکرائے گا وہ برباد ہو کر رہے گا، وہ ڈوب کر رہے گا. عقل محدود ہے، شریعت اور دین لامحدود ہے. ہر بات میری عقل میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو سنو، جو نظر آئے وہ ماننے کا تو ایمان جائے گا، جو عقل میں آئے وہ ماننے کا تو اعمال جائیں گے، دین چلا جائے گا. ہم تو ایمان بالغیب کے مکلف ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان لانا.
اپنے ایمان کو مضبوط کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مکتب کی محنت میں اب سب سے بنیادی محنت عقیدہ پلانے کی محنت کرنے کی ضرورت، تاکہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. ورنہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ماں باپ کی بھی پوچھ ہوگی، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے علماء کی بھی پکڑ ہوگی کہ ہم نے ان بچوں کو کیا عقیدہ دیا. بہت نازک دور ہے، صرف عقیدہ سرسری پڑھانا نہیں، پلانا. میں بات کر رہا تھا اولاد کو وقت دینا. میری درخواست ماں باپ سے کیا تھی؟ آدھا گھنٹہ دیجئے. اس آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ چیک کرو میرے بچے نے اسکول میں کیا پڑھا. ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. آپ اس کے ساتھ خوشگوار انداز میں اچھے موڈ میں بات کیجئے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آج کے دور میں نیو جنریشن ٹینیجرز اپنی پرسنل باتیں اپنے ماں باپ کو نہیں بولتے ہیں، اپنے دوستوں کو بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اولاد کو ماں باپ پر وہ اطمینان نہیں ہے. سب سے پہلا کام تو ماں باپ کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ باور کراؤ، یہ یقین دلاؤ کہ تمہارا سب سے زیادہ مہربان، شفیق اور ہمدرد اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو تمہارے ماں باپ. وہ اسکول میں بول رہے ہیں، ٹیچرز کو بول رہے ہیں، فرینڈ سرکل میں بول رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں بول رہے. کیوں؟ اطمینان نہیں ہے. ماں باپ کو بولنے میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور، غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بول کر کوئی فائدہ نہیں، یہ یا تو ڈانٹیں گے یا سمجھیں گے نہیں، ان کی عقل پرانی ہو گئی. تو سب سے پہلے بچوں کو یہ تأثر دو کہ بیٹا بیٹی آپ کے سب سے زیادہ ہمدرد ہم ہیں، تمہارا یہ دوست نہیں ہے، ہم ہمدرد ہیں. آج تو یہ ہو گیا کہ سگی اولاد ماں باپ کو ٹوک رہی ہے، پپا بہت گیان مت دو، تم بہت سبق دیتے ہو. سگی بیٹی ماں کو ڈانٹ رہی ہے کہ ممی بہت نصیحت کرتے ہو، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈانٹتے رہتے ہو. کیوں؟ ہم نے بچوں کو جس عمر میں اپنائیت دینا تھا اس عمر میں دیا نہیں. ڈانٹتے رہے، جھڑکتے رہے، اپنی بیوی کو جھڑکتے رہے، اپنے بچوں کو جھڑکتے رہے. اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے؟ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ڈیفینیشن بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان دنیا کے سب لوگ اس سے محفوظ رہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان. لیکن میری ذات سے دوسرا تو کیا محفوظ رہتا؟ میرے گھر والے، میرے بیوی بچے میری ذات سے محفوظ نہیں ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ مسلمان کا ڈیفینیشن یہ تھا. آج کے دور میں میرے نوجوان یہاں بات سن رہے ہیں، بات پہ بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں. کامیاب شوہر بننا ہے اگر آج کے دور میں، خاص طور پر جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو دوستی یاری کا چکر زیادہ ہے، فرینڈ سرکل جن کا بڑا ہے. آج ہمارے گھروں میں کیوں لڑائی جھگڑے ہیں؟ شوہروں کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کی بیوی کو، عورت کو شوہر کی جانب سے یہ 3 چیزیں دینی چاہیے. کیا 3 چیزیں؟ نمبر 1 تحفظ، پروٹیکشن. کہ بھائی ایک عورت 18 سال 20 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی، وہ ایک بول پر اپنے 20 سال کا گھر چھوڑ کر میرے یہاں آ گئی، لیکن اس کو ابھی میں نے احساس تحفظ نہیں دیا ہے. اس کو تحفظ دیجیے، اس کو یہ یقین دلائیے کہ اس گھر میں تو محفوظ ہے. ہماری زبان درازی، ہماری والیوم کا تیز ہونا، لڑنا جھگڑنا. دیکھو آج تو یہ صورتحال ہو گئی کہ گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے نا، اس کو ڈانٹنے میں بھی آدمی ڈرتا ہے. ہماری دکان پر جو بندہ کام کرتا ہے اس کو ڈانٹنے میں بھی آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار کام چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ایک لیمٹ میں ڈانٹتا ہے. لیکن بیگم کو ڈانٹنے کا وقت آئے گا تو یہ کہاں جائے گی؟ جو بولنا ہے بول دو، یہ جائے گی کہاں؟
نمبر 1 اس کو احساس تحفظ دو. نمبر 2 دوسری چیز عورت کو عزت دو، عزت اور حوصلہ افزائی دو. دوسری چیز جو بیوی کو دینے کی ہے وہ عزت اور حوصلہ افزائی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ خواتین بھی سن رہی ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی پھر کچھ کہنا پڑے گا کہ ان کو شوہر کو کیا دینا ہے. ورنہ یہ ایک طرف ایک پہیے سے گاڑی چلے گی نہیں، ایک طرف کا پہیہ زیادہ چلے گا نا تو بھی گاڑی لڑکھڑا جائے گی. یہ والیوم تھوڑا بڑھ جائے تو اچھا رہے گا اور زور لگانا پڑے. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے، ہاں یہ تھوڑا ٹھیک ہے. دوسری چیز عزت اور حوصلہ افزائی. حقیر مت جانا. ہمارے دماغ میں ایک بات یہ آ گئی جو اگرچہ ثابت ہے کہ عورت ادھوری عقل والی. ارے ادھورا بھی کبھی پورے کو آگے کر دیتا ہے، پورے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے. عزت سے ڈھنگ سے شوہر بات ہی نہیں کر رہا ہے، آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کیجئے، نگاہ میں نگاہ ملا کر عزت والی بات کیجئے. ہمارے یہاں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، اکثر لوگ بولتے نا کہ اس میں اور اس میں 36 کا آنکڑا ہے، ایسا بولتے ہیں نا. تو کیا مطلب؟ 36 کا 3 ہے نا، 3 اور 6، 3 کا منہ انگلش میں ادھر اور 6 کا ادھر، تو بولتے ہیں 36 کا آنکڑا. تو بیوی کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے تو تیری گھر والی کیسے ہوگی؟ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کی. باہر جائیں گے تو کیسے ہو، کپڑا دیکھو، ایئرنگ بتاؤں. بازار کی عورتیں جو ہماری دکان پر کسٹمر بن کے آئی وہاں تو میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں اور بیگم کے ساتھ عزت سے بات نہیں ہو رہی. اگر اس نے کاروبار کا کوئی مشورہ بھون سے دے دیا، چل تو رہنے دے، تیرے بس کا نہیں، یہ ہماری لائن ہے. میں نے کہا ادھورا بھی کبھی جو ہے وہ پورا آگے نکل دیتا ہے اور پورے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. میں اس پر اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ 2 لوگ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک پڑھا لکھا بندہ تھا اور ایک کسان آدمی تھا. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو کوئز کھیلتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. طے یہ ہوا کہ جس کو جواب نہیں آئے اس کو 100 روپیہ جرمانہ یا انعام دینا پڑے گا. تو کسان نے یہ کہا سر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، انصاف نہیں ہوگا، آپ کو نہیں آئے گا تو آپ 100 دینا، میں کسان آدمی ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں آئے گا تو میں 50 دوں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. وہ پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا یہ کسان جاہل آدمی، اس کو بھی میں چٹکی میں ہرا دوں گا. بولے چلو ٹھیک ہے. تو پہلا سوال کسان نے کیا. کیا سوال کیا؟ ایک ایسا پرندہ سر آپ بتائیے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے نا تو 2 پاؤں ہوتے ہیں اور اڑتا ہے تو اس کے 3 پاؤں ہو جاتے ہیں. اب وہ پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکال کے رکھ دیا. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ چلے گا تو 2 پاؤں، اڑے گا تو 3 پاؤں، ایسا کون سا پرندہ ہے؟ اس نے کہا بھائی میں ہار گیا. بولے لاؤ 100 روپے. بولے لو 100 روپے. بامبے کی لینگویج میں ہمارے یہاں بولتے ہیں ایڑا بن کے پیڑا کھانا یا ایڑا بن کے پیڑا کھلانا. اب وہ پڑھے لکھے بندے نے کسان سے کہا چل تو بتا. اس نے کہا مجھے بھی نہیں آتا کہ 50 روپے. 50 روپے کا ایڑا بن کے پیڑا کھایا اس نے. بیوی کو سمجھ رہا تھا ادھوری ہے، کسان کو سمجھ رہا تھا ادھورا، اس نے 50 روپے کا چونا لگا دیا. ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے. ایک مرتبہ ایک بیگم نے، ایک بیوی نے سوچا کہ یار یہ شوہر، ہمارے یہاں گجرات میں کڑی بہت چلتی ہے، تو ٹیڑے منہ سے بات کرنے والے کو ہمارے یہاں یہ بولتے کہ یہ باسی کڑی پی کے آیا ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے. تو ایسے کوئی شوہر ہوں گے اور بات ہی نہیں کریں، عورت پریشان کہ کب مجھ سے بات کریں گے. تو بیگم نے سوچا ایسے تو بولوں گی کہ کچھ بات کرو تو یہ کرنے والا ہے نہیں، سڑیل. تو شاید وہ تھوڑے پڑھے لکھے ہوں گے. تو بیگم نے لمبی بات کروانے کے لیے شوہر سرتاج سے یہ کہا کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے؟ ذرا سناؤ نا، معلوم ہے تو. اچھے خوشگوار موڈ میں. اب قرآن شریف جو اتنا متن متین ہے،
ہر چیز اجمال کے ساتھ اس میں ہوتی ہے. یہ قصہ وہاں بھی پونے پارے میں، کئی صفحات میں. اب یہ شوہر محترم قصہ سنانا شروع کیے. چٹکی میں قصہ پورا ہو گیا. یوسف علیہ السلام، چلو تھوڑا خطبہ بھی پڑھ لیتے، کچھ تو بڑا کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، پھر مل گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا پورا قصہ. یہ بات سمجھے، یہ وآخر دعوانا ہمارے بیان کا نہیں ہے، یہ اس کے بیان کا ہے. تو میں نے کہا 3 چیزیں ہیں: تحفظ، عزت اور حوصلہ افزائی. تھوڑا حوصلہ افزائی کو بھی سن لو. ہماری گھر والی برسوں سے کام بنا رہے، کھانا بنا رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے. کیا کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آیا کہ پربھنی کی مئی کی سخت گرمی چل رہی ہے، بیگم چولہے پر کھانا بنا رہی ہے، آپ کچن میں پہنچ گئے، بیگم کو پسینے میں شرابور آپ نے دیکھا، دھوپ کی تپش، چولہے کی گرمی، دھوپ کی گرمی، موسم کی گرمی اس کے پسینے کو خوب نکال رہی ہے، آپ وہاں پہنچ گئے. ایک شوہر اگر اس وقت جھوٹی زبان سے بھی یوں بول دے کہ بیگم آپ کتنی محنت کرتی ہو، دیکھو کتنا پسینہ آ گیا، آپ ہمارے لیے کتنی محنتیں کرتی ہو، اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہو، یقین جانیے جس چولہے میں سے گرم گرم بھاپ آ رہی ہے، آپ کا یہ جملہ اس گرم گرم بھاپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بدل دے گا. آپ کی بیوی کا دل خوش ہو جائے گا کہ آج میرے سرتاج کیوں بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہو گئی. تو عزت، حوصلہ افزائی، تحفظ، عزت اور حوصلہ افزائی. تیسری بہت اہم چیز میرے نوجوان توجہ سے سنیے، شادی شدہ نوجوان. آج کا شوہر یہ سمجھتا ہے، تیسری چیز کیا، اس کے بعد عورتیں یہ بھی بول سکتی ہیں مولانا ایک چیز بھول گئے، وہاں سے پیغام آ سکتا ہے، تو وہ تیسرے نمبر پر ہم نہیں لیتے لیکن اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ مولانا پیسے کی بات تو آئی نہیں، گھر خرچہ اور جیب خرچہ 2 الگ الگ چیزیں. بہرحال اس کو ہم حذف کرتے، وہ الحمدللہ 99% شوہر دے ہی دیتے. بڑی تعداد جو نہیں دیتی ہے وہ یہ 3 چیزیں نہیں دیتی جو ہم بتا رہے ہیں: تحفظ، عزت اور حوصلہ افزائی. اور تیسری چیز، آج کا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو پیسہ دے دیا بس اس کا حق ادا ہو گیا، وقت نہیں دیتا ہے. وقت 9-10 بجے شہروں کی دنیا میں لوگ کام کاج سے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ گھر میں آئے، فریش ہوا، ڈنر کھانا لیا، دوستی یاری میں چلے گئے، چائے کی ٹپری پر چلے گئے، 2-3 بجے تک دوستوں میں بیٹھے ہیں، چائے کی لاری پر بیٹھے. تو آپ شادی کیوں کی؟ آپ نے بیگم کا وقت کب دیں گے؟ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، وہ حق کب دیا جائے؟ تو یہ 3 باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. عورتوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، جس میں پہلی چیز عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھے. کیوں حدیث پاک میں کہا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا. دوسری چیز، شوہر اگر ہمارے لیے تھک تھکا کر محنت مزدوری کر کے کام سے آتا ہے تو ایک سنت یہ ہے کہ مشایعت کی جائے، استقبال کیا جائے. کام پر جائے تو دروازے تک چھوڑنے جائے، آئے تو ویلکم اور استقبال کے لیے جائے. جانا تو دور کی بات، بعض مرتبہ استقبال کے لیے تو نہیں، استقبال کے طور پر چلی جاتی اور جا کر کیا کرتی ہے، ارے کتنی دیر ہو گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں. ارے بیگم کیوں انتظار کر رہے ہوں؟ تو اب جو کامنٹری شروع ہوئی، یہ مننے نے دوپہر سے پریشان کر کے رکھا ہے، وہ بل والا آیا تھا، اس کا بل تم نے نہیں دیا، گیس ختم ہو گیا، گیس کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، ڈھیگا کا کیا ہوگا. اب وہ تھک تھکا کر آیا ہے، کاروباری پریشانیوں اور الجھنوں کے ساتھ آیا ہے، آتے ہی ایسی کامنٹری شروع ہوئی تو پھر شوہر اکھڑ جائے گا.
تو یہ زندگی کی دو پہیا گاڑی دو طرف سے چلے گی. میں ادھر اس طرح آ گیا تھا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں آج کا، ادھر اس عنوان سے آ گیا تھا کہ ہماری زبان سے ہمارے بچے اور ہماری گھر والی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے بات تو شروع کی تھی تربیت پر. تربیت میں کیا کرنا ہے؟ وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں 4 باتیں بتا کر اپنی بات مکمل کروں گا. تربیت میں کرنے کے 2 کام اور 2 دعا، اس پر اپنی بات مکمل کروں گا، توجہ سے سنیں. تربیت میں 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام تربیت میں، بچوں کی تربیت میں ماں باپ کو بطور خاص پہلا کام یہ کرنا ہے. ہم بولتے تربیت کرو تربیت، ارے مولانا تربیت میں کرے کیا؟ پورے گھر میں تربیت تربیت لکھ کے لگا دے گئے. کیا کرے تربیت میں؟ آدھا گھنٹہ ٹائم دو، کوالٹی ٹائم دو، اور اس انداز میں دو کہ بچے کو آپ سے محبت ہو جائے، بچہ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے. آج کل کے دور میں تو کیا ہے کہ ٹائم دیا تو نہیں، لے لیا ٹائم بچے کا. اب اس کو کیا بولتے ہیں پتا ہے؟ اختتام مجلس پر اس کو بولتے ہیں کل پھر سے آنا، یا سنڈے کو پھر سے آنا، ہم بیٹھیں گے. تو بچہ اندر کیا بولتا ہے پتا ہے؟ معذرت کے ساتھ تھوڑی لینگویج کڑوی بولوں، بچہ اندر یہ بولتا ہے یا اللہ یہ کل کبھی نہ آئے، آج ہی آج رہے، ورنہ اس کھڑوس کا پھر سے سامنا کرنا پڑے گا. بچہ یہ بولتا ہے. چونکہ ہم نے ہمدردی دی نہیں، شفقت دی نہیں. ہمارے بچے دوستوں میں اپنے پرابلمز شیئر کر رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں بول رہے. کیوں نہیں بول رہے؟ ہمدردی ہم نے نہیں دی. کوالٹی ٹائم دیجئے، شفقت دیجئے، اس کی راز کی باتیں جاننے کی کوشش کیجئے، مسئلے کا حل کیجئے. تربیت میں 2 باتیں 2 دعا. پہلی بات یہ عرض کروں گا، ہر ماں باپ، شاید کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ نہ چاہتے ہو کہ میری اولاد سدھر جائے، نیک بن جائے، اچھی ہو جائے. کون ہے ایسا جو نہیں چاہتے ہو؟ سب چاہتے ہیں. اس کے لیے 2 کام کرو. پہلا کام، ابا جی اماں جان، آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہو پہلے خود بن جائیے. ہم چاہتے میرا بچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا بن جائے، بچی رابعہ بصریہ بن جائے، میں نہ سدھروں. بس بیٹا قرآن لے کے جا مدرسہ، آپ روز ڈانٹ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بھیجیے مدرسہ. لیکن آپ کا بچہ یہ بات نوٹ کر رہا ہے کہ میرے ابا روز قرآن شریف لے کر مجھے بھیج رہے ہیں، لیکن پچھلے رمضان سے 15 شعبان آ گئی، میں نے میرے ابا کو، میری ممی کو قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم بولے تو پڑھ، لیکن میں نہیں پڑھوں، تو بچہ کہاں سے سدھرے؟ ایک منظر شاید اس مجمع میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ دیکھا ہو جو میں آگے بولنے جا رہا ہوں. 2 سال 3 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، گھر میں کسی کے، ممی نماز پڑھ رہی ہے. میں پریکٹیکلی بات، 2 سال کی بچی یا بچہ سجدے میں ممی کے بازو میں گرا ہوا ہے. بیٹا کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہوں. اس کو نماز بھی بولنے نہیں آ رہی ہے، سجدہ بھی نہیں بول. اس بچے کو کس نے بولا کہ تو نماز پڑھ؟ اس بچے کو کس نے بولا کہ تو سجدہ کر؟ امی جو کر رہی ہے بچی خود بخود کر رہی ہے. امی ابا جو بچے کو بنانا چاہتے پہلے خود بن جائے، سب صحیح ہو جائے. ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، اس کی ممی اس کو کیا بولتی ہے پتا ہے؟ تو بیٹا تو تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکال کے بات کرتا ہے، بدتمیز، ایسے ڈانٹ رہی. اب اس کو زبان اچھی کرنے کی تعلیم دے رہی ہے، زبان گندی کر کے. تو تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکالتا ہے، یعنی میری ساس کی طرح جس نے سانس لینے میں ناک میں دم کر دیا ہے. تو یہ بچے کو کیا پیغام دے رہے ہو آپ؟ آپ پیغام یہ دے رہے کہ بیٹا جیسے تیری دادی کی بدتمیزی میں کر رہی ہوں نا، تو بھی میری کر سکتا ہے، کبھی کبھار کر سکتا ہے، جیسے میں کبھی کبھار کر لیتی ہوں. ہمارا عمل جو ہے نا وہ بول سے زیادہ بچے کی تربیت کرے گا. ایک باپ اسموکنگ کرتا ہے، گندی بات ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن 4 بچوں، آپ کے 4 بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ پی رہے ہیں. پینا برا ہے، بہت برا ہے.
لیکن بچوں کے آپ اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر پی رہے، یہ 1000 درجہ برا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ پھونک کر پھینک دیں گے تو آپ کا 8 سال کا بچہ بولے گا یہ ابا روز پھونک مارتے دھواں نکالتے، ایک دن میں بھی تو نکالوں۔ آپ نے جو پھینکا ہے نا وہ بعد میں جا کے چکھے گا۔ وہ بچے کی شروعات آپ نے کی ہے اور پھر بولتے میرے بچے کو ایسا ہو گیا، میرا بچہ ویسا ہو گیا۔ پہلا پیغام بچوں کی تربیت میں جو بنانا ہے خود بن جائیے۔ دوسرا پیغام بچوں کی روک ٹوک، پکڑ دھکڑ۔ ایک بڑی تعداد ماں باپ کی بچوں کو کچھ بولتے نہیں، بڑا ہوگا سدھر جائے گا، نہیں۔ ایک اصولی جملہ، شارٹ ان سویٹ، مختصر۔ کسی نے پیارا جملہ کہا ہے، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو۔ اگلی بات بہت دھیان سے سنیے، آج کل کے جو بچے بگڑتے ہیں، بگڑنے میں 99% یا تو ضرورت سے زیادہ سختی یا ضرورت سے زیادہ نرمی، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی جس نے بچے کو بگاڑا۔ نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، اعتدال، بیلنس، اس کی ضرورت۔ تو پہلی چیز جو بچوں کو بنانا ہے خود بنیے۔ نمبر 2، روک ٹوک، پکڑ دھکڑ۔ بیٹا ایسا کیوں کیا؟ شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بعد میں خود سدھر جائے گا۔ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، بچہ غلط کام کر رہا ہے، بولنے کی توفیق نہیں۔ اکرام سکھائیے، زبان سکھائیے، ادب سکھائیے۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ اب 2 دعا پر اپنی بات کو مکمل کروں، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم نے تربیت میں 2 کام تو کر لیے، لیکن اصل چیز ہے اللہ سے مانگنا۔ اسباب دوا ہے، دوا کے ساتھ دعا ضروری ہے۔ کسی بھی مرض کا علاج دوا اور دعا دونوں سے ہوگا۔ تربیت کے خلاف جو جہالت ہے، اس تربیت کا عمل بھی دعا اور دوا سے مکمل ہوگا۔ 2 دعا آپ کو بتاؤں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ دوسری، اردو میں اپنی زبان میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں آپ کی کمزور بندی ہوں، یا اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، میں نے اپنے بچوں کی اپنے اعتبار سے تربیت کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، لیکن پیارے اللہ میں خود بہت گندا ہوں، میں خود بہت گنہگار ہوں، مجھے خود تربیت کی ضرورت ہے۔ پیارے اللہ میری بھی تربیت کر دیجئے، میرے بچوں کی بھی تربیت کر دیجئے، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ سے باتیں کیجئے۔ بڑی مبارک رات آ رہی ہے، اس مبارک رات آنے سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ جو گناہ 15ویں شعبان کی رات میں گناہ کی قبولیت کو اور مغفرت کو روک دیتے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ پربنی کے نوجوان جو حضرات جنہوں نے یہاں خدمت کا کام انجام دیا، یہ عاجز اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ کسی بستی کے نوجوان اگر اولو العزم ہو جائیں، ارادہ ٹھان لے، تو پھر وہ بستی کو بہت آگے لے کر نکلتے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، یہ محنت ہمیں ایک دن کے لیے نہیں کرنی ہے، ہمیں لائف ٹائم اپنی بستی میں کیسے دینی اپ گریڈ ہو، دینی ترقی کیسے ہو، ہمارے بچے ایمان اور اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے کیسے آگے آئیں، ہماری بستی میں ہر اعتبار سے کس طرح ترقی ہو، یہ ہماری بستی والوں کو فکر کرنا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، آپ اپنی اس صلاحیت کو دین پر لگائیے۔ مال دیا ہے، مال لگائیے، علم دیا ہے، علم لگائیے، وقت دیا ہے، وقت لگائیے۔ یہ میری سعادت ہوگی کہ میرا کچھ میرے اللہ کے نام پر لگ جائے، دین پر لگ جائے، یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہوگا۔ اور اگر اللہ دین کا کام لے رہے ہیں تو خوش نہ ہو، اللہ سے قبولیت مانگے۔ جیسے ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دوپہر میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو، بعض مرتبہ عمل کا ظاہر تو لگتا ہے کہ میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں،
لیکن باطن میں حقیقت میں وہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ ہم نے اس کو قرآن مجید سے ثابت کیا تھا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف اور زلیخا دونوں بھاگ رہے ہیں، دونوں بھاگ رہے ہیں، عمل دونوں کا سیم ہے، لیکن دونوں کے عمل میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بھاگ رہے ہیں اور زلیخا گناہ کی طرف بھاگ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جنت کے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، زلیخا جہنم کے دروازے کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اپنے عمل کے ظاہر پر مطمئن نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ پوری بستی نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو بھی محنتیں کی ہے، جانی مالی دینی جو بھی صلاحیت بستی کے لوگوں نے لگائی ہے اور اہل خیر حضرات نے لگائی ہے، ہمارے ان علماء کرام نے لگائی ہے، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔